یہ کچھ ہم نے ریویو کیا جو موجودہ صورتحال ہے. ظاہر ضرورت کے تحت آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جگہ نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ نظر آ رہے ہوں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نظر آ رہے ہوں. باہم سیاست میں دریا کے کوئی دو کنارے تو ہیں نہیں. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آج ایک جگہ پہ بظاہر نظر آ رہے ہیں. لیکن جو اس وقت حالات ہیں, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر دہائی میں یہ بحث ضرور ہوتی ہے کہ عدالتی فیصلہ مانا جائے یا نہ مانا جائے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں توجیحات بھی بیان کر دی گئی ہیں, وضاحتیں بھی دے دی گئی ہیں, پھر اختلافی نوٹ بھی آ گیا ہے. ان تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں ارشاد صاحب کہ اس آئینی اور سیاسی بحران سے نکلنے کا کوئی حل ہے؟ حل تو آئین میں موجود ہے. آئین ہی ہر معاملے کا جو سیاسی ہو, قانونی ہو, آئینی ہو, حل پیش کرتا ہے. یہ سپریم کورٹ بنائی کس لیے جاتی ہے؟ اگر اس کے فیصلے جو ہیں ہماری اور آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس کو مانیں یا نہ مانیں, تو عدالت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پہلے بھی ہم اپنے فیصلے خود طے کر سکتے ہیں. دیکھیں, ریاست جب وجود میں آئی ہے تو ریاست کو وجود میں لانے کا اور ریاست نے جو ادارے بنائے ہیں ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے سے, تلوار سے, بندوق سے, ڈنڈے سے فیصلے نہ کریں, بلکہ وہ یہ سیکھیں کہ کوئی ثالث ہو, کوئی عدالت ہو, جب فیصلہ کر دے وہ آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف, آپ کو ماننا چاہیے. یہ ریاست میں, ملک میں, معاشرے میں فساد سے بچنے کی واحد تدبیر ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے. تو فیصلہ پسند ہو ناپسند ہو مانیں, اور اس کے بعد تدبیر یہ کریں کہ آئندہ اگر آپ, مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جج جو ہے وہ بائسڈ ہے, یہ جج جو ہے اس نے فیصلہ جو کیا ہے کسی اس کی, میں کوشش یہ کروں معاشرے کو اتنا بہتر بناؤں کہ آئندہ کوئی ایسا جج جو پیسے لے کر, کسی سے متاثر ہو کر, کسی کے دباؤ میں, کسی لالچ کی بنیاد پر کبھی کسی کے خلاف فیصلہ نہ کر سکے. جی صحیح ہے. یہ میری بطور شہری کے اور بطور معاشرے کے ذمہ داری بنتی ہے. یہی فرض سیاستدانوں کو انجام دینا ہے. بات جاری رکھیے گا. یہ جو ججز بنے ہیں انہی لوگوں نے بنائے ہیں. صحیح, آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان کے مایہ ناز قانون دان ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہیں. اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی طرف آتے ہیں. جی ارشاد صاحب. جی, تو اس لیے فیصلہ یعنی بحران کوئی بھی ہو اس کا حل آئین میں. جب آپ آئین سے پیچھے ہٹتے ہیں, آئین کو چھوڑ کے اپنی مرضی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک موقع پر تو آپ قلم کو طاقتور نہیں سمجھیں گے, رون دیں گے, لیکن اگلی دفعہ جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوگا پھر وہ فیصلہ کرے گا. میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں کہ 97 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے عدالت پر چڑھائی کی تھی اور فیصلہ نہیں مانا تھا اور چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا تھا, بلکہ آرمی چیف صدر کو بھی گھر جانا پڑا تھا, 2 سال کے بعد جو طاقتور تھے, جس شخص نے یا جس ادارے نے میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر اس فیصلے کو منوانے سے جو ہے جو انکار کیا تھا یا منوانے میں رکاوٹ ڈالی تھی, اسی نے میاں صاحب کو فارغ کر دیا باہر. اور میاں صاحب کو کہاں سے ریلیف ملا؟ جی اسی عدالت سے. وہ ایک جسٹس ایک جج تھے رحمت حسین جعفری صاحب جو سیشن جج تھے, انہوں نے اس عامر کے بنائے ہوئے قانون کے برخلاف میاں صاحب کو سزائے موت سے بچایا. آج پھر خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گی. ملک میں آئینی ترمیم کا دورہ ہے اور میاں صاحب لندن جا رہے ہیں. اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیں, یا تو میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے ہم نے قاضی صاحب سے مل کر اتنے نمبر پورے کر لیے ہیں کہ میں اگر نہیں بھی ہوں گا تو یہ ہو جائے گی. اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے. یہ 63A کا جو کیس ہے نا, اس پر منحصر ہے نا. اس پہ اگر ووٹ مخالفین کا ووٹ شمار ہوتا ہے تو پھر تو ہو سکتی ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر تو نہیں ہو سکتی نا یہ ترمیم. یعنی سارا کچھ جو قانونی معاملات ہیں ان پر منحصر ہے.
اگر یہ جو کچھ سپریم کورٹ کو بھی مطلب انڈرمائن کر کے اور قانون آئین جو اخلاقیات جمہوری اخلاقیات ہیں، یہ دیکھیں 63A جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ جی اس ملک سے لوڈاکریسی کا خاتمہ ہو. جتنی یہاں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترامیم آئی ہیں، آئین میں یہ ترمیم آئی ہے، یہ ان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے. اور کیونکہ ان کو کئی بار یہ سامنا کرنا پڑا کہ ان کے فارورڈ بلاک بنا دیے گئے، لیکن انہوں نے بھی خود اپنے دور میں فارورڈ بلاک ہی بنائے ہیں. پیپلز پارٹی کا کبھی بن گیا، کبھی کسی اور پارٹی کا بن گیا، لیکن آج اسی کو چھیڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. وہ سب بات ٹھیک ہے. حالانکہ راستہ سپریم کورٹ نے پچھلے سال یہ سب ختم لندن کر جا رہے ہیں دیا یا نہیں، تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اب تو جب تک وہ پہنچ نہ جائیں لندن، وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے. صحیح. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ